کتاب کہ جس کو دیوبندی حلقوں کے اندر جس کی شہرت ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں، یہ کتاب ہے المہند علی المفند۔ کتاب کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے، لیکن کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ کہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سامعین، غالباً ایسے ہی موقع کے پیش نظر مرزا اسد اللہ خان غالب نے کہا ہوگا کہ بہت بے آب رو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ دیوبندیوں کے عقیدے کی کتاب المہند کی حیثیت خود دیوبندیوں کے یہاں کتنی ہے، اس کا اندازہ ہر کوئی کر سکتا ہے ان دونوں مشہور سوشل میڈیا دیوبندیوں کی باتوں سے۔ حالانکہ المہند کے بارے میں سامعین و ناظرین علماء دیوبند کا دعویٰ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں اس کتاب کو، جس کا نام ہے پنج پیری حضرات یعنی مماتی ٹولہ دیوبندی نہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر دیوبندیوں کے مفتی لکھتے ہیں کہ المہند علی المفند مسلک دیوبند کی سرکاری ترجمان ہے، جس کا تسلیم کرنا دیوبندیت اور جس سے انحراف مسلک دیوبند سے گریز کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سامعین کہ اس کتاب سے ان دونوں دیوبندیوں کا بے خبر رہنا بالفاظ دیگر دیوبندیت سے بے خبری اور ناواقفی ہے۔ خیر جو بھی ہو، دیوبندیوں کی اپنی مرضی، جو چاہیں وہ فیصلہ کر لیں اور جو چاہیں جیسا چاہیں وہ ان دونوں پر فتویٰ داغ لیں۔ مگر مجھے آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے عقیدے کی اس کتاب المہند کی کیا حیثیت ہے دیوبندیوں ہی کے نزدیک، اور اس میں لکھی گئی باتیں کس حیثیت کی ہے، اسی سے آپ کو آگاہ کرنا، یہی آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کے آخری حصے تک پہنچتے پہنچتے یقیناً آپ کی حیرانگی میں اضافہ ہوگا، خواہ یہ ویڈیو دیکھنے والے سنی حضرات ہوں یا دیوبندی وہابی۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ کہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا دینا۔ قصے پرانے ہو چکے تھے، پرانا کچھ بھی نہیں ہوا سرکار۔ پرانا تب ہوتا جب دیوبند بریلوی کی چندہ بک ایک ہو چکی ہوتی، ان کی مسجدیں ایک ہو چکی ہوتی، ان کے مرکز ایک ہو چکے ہوتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہوتے، پھر یہ قصے پرانے ہوتے۔ پرانے کبھی بھی نہیں ہوئے، نہ یہ ہونے ہیں۔ قصہ کوئی بھی پرانا نہیں ہوا سرکار۔ یہ دونوں یعنی دیوبندیوں کے مفتی طارق مسعود اور مرزا جہل امی الگ الگ نظر آنے کے باوجود دراصل ایک ہی ہیں، جس کی تفصیل سامعین و ناظرین آپ ہمارے اسی رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈیڈ ان ویڈیوز میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان کے بعد ان کی ویڈیو کلپ بھی ہدیہ ناظرین کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب کہ جس کو دیوبندی حلقوں کے اندر جس کی شہرت ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں، یہ کتاب ہے المہند علی المفند۔ کتاب کا نام ہم نے بچپن سے سنا ہے، لیکن کبھی اس کتاب کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اس کتاب کو کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ انجینئر نے اس کتاب کا نام اتنی مرتبہ لیا کہ میں نے سوچا کہ بھائی آخر اس کتاب کو کھول کے دیکھیں اس میں ہے کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں کہ جس نے زندگی پوری دیوبند میں لگا دی ہو، جس کی شروع سے لے کر آخر تک کے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہوئی ہو، جو الحمدللہ بہت سے اکابر سے جس کا قریبی تعلق رہا ہو، اس نے کبھی مہند اٹھا کے نہیں دیکھی، اٹھائی تو بھی انجینئر کی وجہ سے۔ تو کیا یہ علماء دیوبند کے بنیادی عقائد ہو سکتے ہیں؟ اچھا اب ان لوگوں کا استدلال دیکھیں کتنا سطحی ہوتا ہے۔ وہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں گے آپ کو، کور، اس پہ لکھا ہوگا یعنی عقائد علماء دیوبند۔ اگر دیکھا دیکھو یہ علماء دیوبند کے عقائد اس پہ لکھا ہوا ہے، بھائی وہ کسی ناشر نے، کسی کتب خانے والے نے کتاب کو چلانے کے لیے یعنی عقائد علماء دیوبند چھاپ کے اس نے چلا دی اور کتاب چل گئی۔ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آفیشیل کوئی کتاب ہے علماء دیوبند کے عقائد کے اوپر مشتمل، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ سامعین و ناظرین آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اس کتاب کے اس صفحہ پر کہ المہند علی المفند مسلک دیوبند کی سرکاری ترجمان ہے، جس کا تسلیم کرنا دیوبندیت اور جس سے انحراف مسلک دیوبند سے گریز کرنا ہے۔ اور سامعین یہ کسی ناشر، کتاب بیچنے یا چھاپنے والے کا کام نہیں ہے، بلکہ دیوبندیوں کی اپنی وہ چالاکی ہے جو صرف اور صرف لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے سامعین، المہند علی المفند، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا ایک نام رکھ کر بھی جب دیوبندیوں کو تسلی نہ ہوئی تو پھر اس کا نام دوسرا رکھ کر بڑھا دیا گیا، پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو ایک اور نام رکھا، اب بھی تسلی نہ ہوئی، اور دھوکہ دینے میں دیوبندیوں کے منصوبے اور سوچ کے مطابق صحیح طور سے یہ کتاب کام نہیں کر رہی تھی
تو اس کے نام میں مزید اضافہ کیا گیا، جس کی تفصیل 1-2 ماہ قبل المہند کی تردید میں مسلسل کئی ساری ویڈیوز ریکارڈ کیے گئے اور اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے گئے۔ انہی میں سے کسی ایک میں المہند کے نام پر تفصیلی گفتگو حوالوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ اسی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس فراڈیا کتاب کے کتنے نام اور کیا نام اور کس وجہ سے دیوبندیوں نے اتنے سارے نام رکھے ہیں۔ سامعین، آپ میں سے جن حضرات نے اس فراڈیا کتاب المہند کو پڑھا ہوگا یا اس موضوع پر دیوبندیوں کے بیانات سنے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا کہ دیوبندی وہابی علماء لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اب تک یہی کہتے آئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء حرمین شریفین سے دیوبندیوں کے طواغیت اربعہ کی گستاخانہ عبارتیں دکھا کر فتویٰ حاصل کرنے کے لیے ان دیوبندیوں کی وہ عبارتیں عربی میں پیش کیں، لیکن چونکہ ان دیوبندیوں کی کتابیں اردو میں ہیں اور علماء حرمین شریفین اردو نہیں جانتے تھے، اس لیے دھوکے میں آ گئے، ایسا دیوبندی کہتے اور لکھتے ہیں۔ مثلا الیاس گمن کا یہ بیان ملاحظہ فرمائیں ہے کہ حضور کا علم اتنا ہے جتنا زید، عمر، کسی پاگل اور جانور کا، ریاض باللہ۔ یہ 4 الزام لگائے۔ علماء حرمین عربی جانتے نہیں تھے، 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 اردو عبارات تھی، انہیں غلط انداز میں ترجمہ کیا۔ ان حضرات نے فتویٰ یہ دیا کہ اگر یہ عقائد ان لوگوں کے ہیں تو یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سامعین، یہاں ان سے بولنے میں غلطی ہو گئی ہے، ان کو اردو کہنا تھا اور عربی کہہ دی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ایسی غلطی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سامعین، الیاس گمن ہی کے ایک اور بیان کو دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے بھی اپنی ویڈیو میں استعمال کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا تھا، اسے بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، پھر ہم آگے بتائیں گے کہ ان کی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ پاگل، حتیٰ کہ سبی بچہ، حتیٰ کہ جانور کے علم کے برابر ہے، الیاس باللہ۔ مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے، آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے۔ اگر ان حضرات کے یہی عقائد ہیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، الیاس گمن نے اپنے دونوں بیان میں یہ صاف صاف کہا ہے کہ علماء حرمین شریفین اردو نہیں جانتے تھے۔ یہی بات سامعین و ناظرین دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی۔ بطور مثال المہند کے اس نسخے کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ادھر معاملہ یہ تھا کہ علماء حرمین اردو نہیں جانتے تھے۔ لیکن سامعین، سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ علماء حرمین شریفین اردو نہیں جانتے تھے؟ تو اس کا جواب سامعین میں دوں، اس سے بہتر یہ رہے گا کہ دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی سے اس کا جواب دلوائی دیتا ہوں۔ چنانچہ ابھی 2-4 دن پہلے ہی امتیاز پراموی نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ انکشاف کیا۔ دیکھیں اس تحریر میں اس نے لکھا کیا ہے، اپنی اس پوسٹ میں لکھا ہے کہ علماء حرمین شریفین اردو اچھی طرح جانتے تھے۔ غور سے دیکھ لیجئے، صاف صاف اس نے لکھا ہے کہ علماء حرمین شریفین اردو اچھی طرح جانتے تھے، اور یہ بات ایک جگہ انہوں نے نہیں لکھی ہے، بلکہ اب اس اسکرین شاٹ کو دیکھیں، فیس بک پر ہی خود امتیاز پراموی نے یہاں بھی شیئر کیا کمنٹ سیکشن میں۔ تو سامعین، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتیاز پراموی اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر الیاس گمن اور اس طرح کی باتیں کرنے والے سارے کے سارے دیوبندی جھوٹے اور مکار ہیں، اور اگر وہ لوگ سچے ہیں تو بلا شک و شبہ امتیاز پراموی جھوٹے اور مکار ہیں۔ اب دیوبندیوں کی اپنی مرضی ہے کہ اپنے بڑے بڑوں کو جھوٹا اور مکار سمجھیں اور کہیں، یا اپنے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی کو جھوٹا اور مکار کہیں۔ مجھے تو بس یہ دکھانا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرا آفاق اور مقبول ترین کتاب حسام الحرمین کے جواب کے نام پر جو گند المہند کے نام سے دیوبندیوں نے پھیلایا تھا، اس سے خود مشہور دیوبندی لوگ ہی کافی عرصے تک ناواقف اور بے خبر رہے، اور دیکھا بھی تو مرزا جہلمی کے شور و غل پر۔ اور سامعین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی کتاب المہند ہی کی وجہ سے دیوبندیت 2 ٹکڑے میں بٹ گئی۔ ایک گروہ نے اپنا نام حیاتی دیوبندی رکھا، جبکہ دیوبندیوں کے دوسرے گروہ نے اپنا نام مماتی دیوبندی رکھا، اور جو جھوٹ اور مکاری اس کتاب المہند کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دیوبندیوں نے شروع سے اب تک پھیلایا تھا،
اور جو مکاری کی تھی اور دھوکہ دینے کی جو کوشش کی تھی اس کو خود دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پراموی نے مکمل بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سامعین، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک، ہائپ اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرات۔